دیکھیے کل کے سبق میں یہ آیا کہ اگر کسی نے کسی اجنبی عورت سے زنا کیا تو اس زنا کی وجہ سے اس کے اور اس عورت کے درمیان جزئیت کا ثبوت ہو گیا، اور اس کی وجہ سے اب اس کے وصول و فروع اس کے اوپر اور اس کے وصول و فروع اس کے اوپر حرام ہو جائیں گے۔ اگر اس وطی سے یعنی اس زنا سے لڑکے کی ولادت ہو جائے، مطلب حمل ٹھہر جائے، بچہ پیدا ہو جائے، تب تو بالکل متحقق ہے جزئیت، دونوں کو جمع کرے گا۔ لیکن اگر ولادت نہ ہو، حمل نہ ٹھہرے، تو پھر جزئیت تو نہیں ہوگی مگر شبہ جزئیت ہو جائے گی۔ اور ملک بضاع کی جو حرمت ہے اس میں کافی شریعت نے احتیاط برتی ہے، اور اس احتیاط کی وجہ سے شبہ جزئیت کو بھی جزئیت کے قائم مقام کر کے اس کے وصول و فروع ایک دوسرے کے وصول و فروع کو ایک دوسرے کے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ وہ تو رہی بات وطی کرنے کی صورت میں، اب آج کے سبق میں مزید اس سے اور زیادہ احتیاط کا مسئلہ آ رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ کسی اجنبی عورت نے کسی اجنبی مرد کو شہوت کے ساتھ چھو دیا، یا کہ اس مرد نے عورت کے شرمگاہ کو شہوت کے ساتھ دیکھ لیا، تو اس سے بھی شبہ جزئیت ہو جائے گی۔ یعنی ایسا کوئی کام کیا کہ جو وطی کی جانب دعوت دینے والا ہو، وطی کی جانب دعوت دینے والا ہو، تو اسے بھی جزئیت کی منزل میں رکھتے ہوئے اور حرمت مصاہرت کا ثبوت ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ ہے، مطلب مسئلہ آئے گا، اس میں یہ آئے گا کہ اگر مرد نے عورت کی فرج داخل کو شہوت کی نظر سے دیکھا تو ایسی صورت میں حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی۔ تو وجہ کیا بتائی؟ وجہ یہ بتائی کیونکہ اس طرح سے دیکھنا یہ وہ سبب ہے جو وطی کی جانب دعوت دینے والا ہے، جو وطی کی جانب دعوت دینے والا ہے، یعنی سبب داعی الی الوطی، لہذا اس کو اسی کے قائم مقام کرتے ہوئے محل احتیاط میں حرمت کا ثبوت ہو جائے گا۔ اس کی ایک مثال یوں سمجھیے کہ اس چیز کے اندر کتنی احتیاط برتی گئی ہے۔ کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا، کیا کر لیا؟ دودھ پی لیا، تو اب کیا ہو گیا؟ وہ اس کا رضائی بیٹا ہو گیا۔ اب اس کا نکاح اس سے نہیں ہو سکتا، اس کی بیٹیوں سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ رضائی بہن ہو جائے گی وہ۔ تو اس میں تو اتنا احتیاط کیا ہے کہ حرمت ثابت ہوگی، حرمت رضاعت کی بنیاد پر حرمت ثابت ہو گئی۔ لیکن وہیں پر اگرچہ وہ رضائی بیٹا ہو گیا، نکاح سے ہٹ کر کے جو دوسرے معاملات ہیں جیسے وراثت کا معاملہ ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر وہ مر جائے تو اب اس کا بیٹا ہونے کے رضائی بیٹا ہونے کی حیثیت سے جیسے حقیقی بیٹے کو مل رہا اسے اس کو بھی ملے، شریعت نے نہیں کہا ہے۔ تو دیکھیے اس میں اس کا اعتبار نہیں کیا ہے، لیکن اس میں اسے محل بضاع کی حلت کے معاملے میں، اس کی حرمت کے معاملے میں زیادہ احتیاط برتی ہے کہ اب اس کی وجہ سے حرمت رضاعت کی وجہ سے حرمت ان دونوں کے درمیان ثابت ہو جا رہی ہے، دوسرے احکام میں نہیں ہو رہی ہے لیکن اس میں ہو جا رہی ہے۔ تو لیکن اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے کہ فرج کو دیکھا شہوت کی نظر سے تو یہ موجب حرمت ہے۔ کیوں موجب حرمت ہے؟ کیونکہ یہ دیکھنا شہوت کی نظر سے سبب داعی الی الوطی ہے۔ تو اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی اجنبی عورت کے حسن و جمال کو دیکھے شہوت کی نظر سے، حسن و جمال کو دیکھے شہوت کی نظر سے، تو یہ بھی تو سبب داعی الی الوطی ہے، یہ بھی تو سبب داعی الی الوطی ہے۔ تو اس سے بھی حرمت مصاہرت ثابت ہو جانی چاہیے۔ وہاں تو آپ مانتے ہیں ثابت، اور یہاں پر ثابت
نہیں مانتے ہیں۔ تو کہہ رہے کہ ان دونوں میں فرق ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ جو سبب ہے جو ہم نے بتایا فرج داخل کو دیکھنے کی وجہ سے وہ سبب داعی بن جائے الالوتی، وہ غالب ہے۔ اور اس میں ایسا کچھ نہیں ہے، لوگ بازار میں چلتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو، شہوت کی نظر سے بھی دیکھ لیتا ہے کسی کے حسن و جمال کو، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور جو فرج کو دیکھنا سبب داعی الالوتی قرار دیا گیا ہے، اس میں بھی آپ غور کیجئے، مطلق فرج کو دیکھنا سبب داعی الالوتی نہیں ہے، بلکہ اس میں قید لگی فرج داخل کو دیکھنا۔ اور فرج داخل کو دیکھنا یہ عام حالات میں متحقق نہیں ہوگا، یہ عام حالات میں متحقق نہیں ہوگا بلکہ خاص حالت میں متحقق ہوگا، یعنی اس حالت میں متحقق ہوگا جب کہ عورت اجنبیوں سے دور رہ کر کے خلوت میں ہو، تو اس وقت کی جو پوزیشن اس کے بیٹھنے کی ہوگی، بے پردہ ہونے کی ہوگی، اسی صورت میں فرج داخل کی جانب نظر پڑ سکتی ہے۔ اور عام حالت میں اس طریقے سے ہو تو پھر اس میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو جب اس حالت میں پہنچ جائے، وہ کس حالت میں کہ جس حالت میں وہ اجنبی سے خلوت میں رہتی ہے، اجنبی وہاں پر نہیں رہتا ہے، اب ایسی حالت میں اگر کوئی اجنبی وہاں پر پہنچ جائے اور دیکھ لے تو بلا شبہ یہ سبب داعی الالوتی ہے۔ بھئی باہر کوئی اس کی صورت یہ بتائی ہے کہ ٹیک لگا کر بیٹھے، ایسے بیٹھی ہے تو فرج داخل نہیں ہو، یا ایسے جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھی ہے تو فرج داخل کی جانب نظر متحقق ہی نہیں ہوگی۔ کھڑی ہے بے پردہ بالکل ہو کر کے کھڑی ہے، جب بھی فرج داخل کی جانب جو ہے نہیں ہوگا۔ کب ہوگا؟ اس کی صورت بتائیے اتقاء کی حالت میں بیٹھے۔ اور نواقض وضو میں آپ نے پڑھا ہوگا، اتقاء کی صورت ہم نے بتائی تھی، وہ اس طریقے سے کہ پیچھے گاؤ تکیہ لگا لے اور اس پہ ایسے رکھے، ایک پاؤں ایسے کھڑا رکھے۔ تو اس صورت میں نواقض وضو میں آیا تھا کہ اب اگر سو گیا کوئی شخص تو چونکہ سرور اس کی زمین سے اٹھی ہوئی ہے تو اس لیے خروج ریاح سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے جب بیٹھے گی تو پھر ایسی صورت میں فرج داخل کا ظہور ہوگا اور اس کی جانب دیکھنا پایا جا سکتا ہے۔ اور یہ صورت اتنی بے احتیاطی کب کرے گی عورت؟ عام حالات میں نہیں کرے گی، چلتے پھرتے بازار میں یا کام کرتے ہوئے یہ نہیں کرے گی، بلکہ جب خلوت میں ہوگی۔ ایسی خلوت میں اگر کوئی اجنبی پہنچ گیا اور دیکھ لیا تو پھر ایسی صورت میں یہ سبب داعی الالوتی ہوگا۔ اور یہ بات چہرے کو دیکھنا تو پھر اس کو اس کے قائم مقام نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ چیز تو بھیڑ میں بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھیے وَمَن مَسَّتْهُ امْرَأَةٌ بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَابْنَتُهَا، اور اگر کسی مرد کو کسی اجنبی عورت نے شہوت کے ساتھ چھو دیا تو اس کے اوپر اس کی ماں یعنی اصول اور اس کی بیٹی یعنی فروع یہ حرام ہو جائے گی۔ وقال الشافعی لا تحرم، اور امام شافعی نے فرمایا کہ حرام نہیں ہوگی۔ وعلی ھذا الخلاف مسہ امرأۃ بشہوۃ ونظرہ الی فرجہا، اور اسی اختلاف پر جو ہمارا امام شافعی کے درمیان اختلاف ہے، اسی اختلاف کے اوپر عورت مرد کا شہوت کے ساتھ کسی اجنبی عورت کو چھونا بھی ہے کہ ہمارے نزدیک شہوت کے ساتھ مرد نے عورت کو چھوا تو جیسے عورت مرد کو چھو رہی ہے متن والے مسئلے میں حرمت ثابت ہو جا رہی ہے، ویسے اس کا الٹا اگر ہو جب بھی حرمت ثابت ہو جائے گی۔ تو جیسے اس مسئلے میں امام شافعی کا اختلاف ہے کہ نہیں ثابت ہوگی، ویسے اس مسئلے میں بھی ان کا اختلاف ہے کہ نہیں ثابت ہوگی۔ وَنَظَرُهُ إِلَى فَرْجِهَا، اور مرد کا اس کے فرج کو دیکھنا، وَنَظَرُهُ إِلَى ذَكَرِهِ عَنْ شَهْوَةٍ، اور عورت کا مرد کے ذکر کو دیکھنا شہوت کے ساتھ، اس میں بھی وہی ہے ہمارے نزدیک ثابت اور ان کے نزدیک ثابت نہیں۔ لہو ان المس والنظر لیس فی معنی الدخول، اب دیکھیے ایک سوال آپ کر سکتے ہیں، سوال یہاں پر یہ آپ کر سکتے ہیں کہ بھائی کسی اجنبی نے کسی مرد کو شہوت کے ساتھ چھو لیا تو ہمارے نزدیک حرمت مصاہرت ثابت ہے۔ امام شافعی کے نزدیک آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اوپر والے مسئلے ہی سے جان لیا کہ اب بتانے کی ضرورت یہاں پر ہے۔
بھائی چھونے کی وجہ سے مسئلہ کیا ہوا ہے نا آپ کے نزدیک حرمت مصاہرت ثابت. تو اب اس مسئلے میں کہ امام شافعی کے نزدیک ثابت نہیں ہوگی، کیا بتانے کی ضرورت ہے؟ اس پر بحث کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں نا ضرورت ہے. کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس سے بڑھ کر کے اوپر مسئلہ آیا تھا کہ اگر زنا کر لیا یعنی وطی کر لیا تو سبب وطی ہے، سبب داعی وطی ہے. زنا کر لیا حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہے، تو چھو لیا اگر تو کیوں کر ثابت ہوگی؟ بدرجہ اولا ثابت نہیں ہوگی. اس لیے اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، لیکن پھر بھی بتایا ہے. اس لیے اب یہاں یہ کہا جائے گا کہ اس سے مراد چونکہ یہ جو ہے چھونا وغیرہ ہے اس کو فرض کیا گیا ہے اس صورت میں جب کہ یہ مس حلال ہو، مس حرام نہ ہو. اس لیے کہ مس حرام میں اگر اس مسئلے کو فرض کرے تو پھر امام شافعی کے اختلاف کو اس تفصیل سے بیان کرنے کا کوئی مطلب یہاں پر نہیں ہے، کیونکہ اس کو تو اوپر ہی سے معلوم ہو گیا. جب اتنا بڑا واقعہ پیش آنے سے حرمت ثابت نہیں ہو رہی ہے وطی کر لینے کی صورت میں زنا کے طور پر، حرام کے طور پر، تو اس صورت میں کیسے ثابت ہوگی؟ تو اس لیے کہا جائے گا کہ اس مسئلے کو کس صورت میں فرض کیا گیا ہے؟ مس حلال والی صورت کے ساتھ فرض کیا گیا ہے. اب مس حلال کیا ہوگا؟ اب آپ کہیں گے کہ مس حلال کی کیا صورت ہوگی؟ بھائی مس حلال یہ ہے نا کہ کوئی بیوی ہو اس کو چھوئے تو اس سے کیا فرق پڑتا؟ وہ تو بیوی ہوتے ہی حرمت ثابت ہو چکی ہے. اس کی صورت ہے، وہ صورت کیا ہے کہ باندی ہے تو باندی کو چھو سکتا ہے کہ نہیں چھو سکتا ہے؟ باندی سے وطی بھی کر سکتا ہے. اب شوہر نے یا یہ کہیے کہ باندی نے اپنے آقا کو شہوت کی نیت سے چھو دیا، شہوت کی نیت سے چھو دیا. اب جب شہوت کی نیت سے چھو دیا تو پھر ان دونوں کے درمیان حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی. کیسے ثابت ہوگی؟ کہ اس طرح سے کہ اب مان لیجئے وہ آزاد ہو گئی اور پھر اس کے بعد جو ہے یا آزاد ہوئے بغیر اس کا نکاح ہوا اور اس کی اولاد ہوئی، تو پھر ایسی صورت میں اس کی اولاد سے یا اس کے اصول سے یا اس کے فروع میں سے کسی سے نکاح وہ نہیں کر سکتا. اس سے تو کر ہی سکتا ہے آزاد کرنے کے بعد. تو مس حلال والی صورت میں اس کو فرض کریں تو اب یہاں پر بتانے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ وہ مسئلہ کیا تھا؟ وطی حرام کا تھا. وہ مسئلہ کون سا تھا؟ اوپر وطی حرام کا تھا، زنا کا تھا. ہمارے نزدیک حرمت مصاہرت ثابت ہو رہی تھی، ان کے نزدیک نہیں ثابت ہو رہی تھی. اور اس مس والا جو مسئلہ ہے یہ مس حلال والی صورت میں ہے. تو اس لیے بتانے کی ضرورت پڑے گی کہ یہاں پر مس حلال والی صورت میں ان کا کیا رخ ہے. تو بتایا گیا کہ ان کا یہ رخ ہے کہ حرمت ثابت نہیں ہوگی. اب یہاں پر وہ وجہ نہیں بتائی ہے، یہاں پر وہ وجہ نہیں بتائی ہے کیونکہ چھونا حرام ہے، اور جب حرام ہے تو حرمت مصاہرت ایک نعمت ہے اور ایک نعمت کا حصول حرام چیز سے کیسے ہو سکتا، یہ نہیں بتائی ہے. اور اگر اس صورت میں مسئلہ فرض کیا گیا ہوتا تو یہ نہ بتایا جاتا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مس حلال والی صورت میں اس مسئلے کو فرض کیا گیا ہے. وقال الشافعی لا تحرم، امام شافعی نے فرمایا کہ نہیں حرام ہوگی. وعلى هذا الخلاف مسه امرأة بشهوة ونظره الى فرجها ونظرها الى ذكره عن شهوة. اور اسی اختلاف کے اوپر مرد کا عورت کو چھونا ہے. اس لیے اب ترجمہ اجنبی مت لگائیے گا. کیا ہے؟ اجنبی جب لگا دیں گے تو پھر ایسی صورت کیا ہو جائے گا؟ وہ مس حرام والی صورت ہو جائے گی. اس لیے اجنبی ہٹا دیجیے گا. اور اسی اختلاف کے اوپر مرد کا کسی عورت کو چھونا ہے شہوت کے ساتھ، اور اس کا اس کے فرج کو دیکھنا ہے، اور عورت کا مرد کے ذکر کو دیکھنا ہے شہوت کے ساتھ. ان تمام صورتوں میں ہمارے نزدیک حرمت مصاہرت ثابت، امام شافعی کے نزدیک ثابت نہیں. اب دلیل سنیے. لہو ان المس والنظر لیس فی معنی الدخول. اور امام شافعی کی دلیل یہ ہے کہ چھونا اور دیکھنا یہ معنی دخول میں نہیں ہے کہ چھونے اور دیکھنے کی وجہ سے دخول کا معنی پایا جائے گا. نہیں پایا جائے گا دخول کا معنی کہ چھونے اور دیکھنے سے جو ہے لڑکی کی ولادت ہو جائے، حمل ٹھہر جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے. تو دخول کے معنی میں یہ نہیں ہے. وَلِهَذَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا فَسَادُ الصَّوْمِ وَالْإِحْرَامِ وَوُجُوبُ الْاغْتِسَالِ. یہی وجہ ہے کہ چھونا اور دیکھنا یہ دخول کے معنی میں نہیں ہو رہا ہے. اسی وجہ سے ان دونوں چیزوں سے روزے کے فاسد ہونے اور احرام کے فاسد ہونے اور غسل کے واجب ہونے کا حکم متعلق نہیں ہوتا ہے.
یعنی اگر شہوت کے ساتھ روزے کی حالت میں ہے، شہوت کے ساتھ اس نے اپنی بیوی کو چھو دیا یا اپنی باجی کو چھو دیا یا دیکھنا پا لیا گیا، تو اس سے جو ہے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، یہ فاسد ہو جائے گا، روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے حج کا احرام باندھے ہوئے ہے، حج کا احرام باندھے ہوئے ہے اور ابھی وقوف عرفہ جو سب سے بڑا رکن ہے اس سے فارغ نہیں ہوا، یہاں تک کہ اس نے چھو دیا شہوت کے ساتھ، تو اس چھونے کی وجہ سے اس کا احرام بھی فاسد نہیں ہوگا، یعنی حج برقرار رہے گا اس کا۔ ہاں وقت یہ کر لے، اگر اسے جمع کر لے، چاہے جمع حلال ہو چاہے جمع حرام ہو، باہر صورت کیا ہو جائے گا، اس کا حج وہ فاسد ہو جائے گا۔ احرام فاسد ہونے کا مطلب کیا ہوا، حج اس کا فاسد ہو گیا، اب آئندہ سال ہی اسے کرنا پڑے گا۔ چلیے ہاں اسی طریقے سے دیکھیے، دیکھنے سے یا چھونے سے غسل کا وجوب بھی متعلق نہیں ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دیکھنا اور چھونا یہ دخول کے معنی میں نہیں ہے، جبکہ دخول والی صورت میں یہ تینوں چیزیں پائی جائیں گی۔ اگر دخول پا لیا جائے تو روزہ بھی فاسد، صرف دخول حسبہ ہو جائے تو روزہ بھی فاسد، احرام بھی فاسد اس کا، اور غسل کا وجوب تو ہو ہی جائے گا۔ فلا یلحقان بہ، لہذا ان دونوں چیزوں کو یعنی چھونے اور دیکھنے کو دخول کے ساتھ لاحق نہیں کیا جائے گا معنی میں، یہ دلیل ان کی ہوئی۔ ولنا ان المسا، تو دیکھیے اس میں کہیں نہیں ذکر کر رہے ہیں کہ یہ چھونا حرام ہے اور حرام چیز سے ایک نعمت کیسے حاصل ہوگی، یہ سب نہیں ذکر کر رہے ہیں، بلکہ دوسری چیز ذکر کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مس حلال کی صورت میں مسئلے کو فرض کیا گیا۔ وَلَنَا أَنَّ الْمَسَّ وَالنَّظَرَ سَبَبٌ دَاعٍ إِلَى الْوَطْيِ، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ چھونا اور دیکھنا یہ ایسا سبب ہے جو وطی کی جانب دعوت دینے والا ہے۔ فَيُقَامُ مَقَامَهُ فِي مَوْضِعِ الْاحْتِيَاطِ، لہذا احتیاط کے محل میں اسے وطی کے قائم مقام کر دیا جائے گا۔ ثُمَّ إِنَّ الْمَسَّ بِشَهْوَةٍ، اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ بھائی شہوت کے ساتھ چھونے کی قید لگی ہے، تو کس صورت میں ہم کہیں گے کہ شہوت کے ساتھ چھوا ہے؟ شہوت کا کیا مطلب ہے یہاں پر، کیسے معلوم ہوگا کہ یہ شہوت کے ساتھ ہے؟ تو اسی کو بتا رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو تعریف کی ہے وہ تعریف مرد کی جانب سے شہوت کے متحقق ہونے کے اوپر صادق آ رہی ہے۔ عورت کی جانب سے شہوت کب پائی جائے گی، شہوت متحقق ہونے کی کیا صورت ہے، اس کا ذکر اس میں نہیں ہے۔ تو دیکھیے کیا بتایا، ثم ان المس بشہوۃ ان ينتشر الآلۃ او تزداد انتشارا هو الصحیح، پھر چھونا شہوت کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا آلہ منتشر ہو جائے، اس کے اندر شدت آ جائے، یا یہ کہ پہلے سے اگر منتشر ہے تو انتشار کے اندر اضافہ ہو جائے۔ هو الصحیح، یہی صحیح ہے، یہ تو مرد کے اندر پایا جائے گا نا، عورت کے اندر تو انتشار اعلیٰ ہے نہیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ دل کے اندر حرکت پیدا ہو جائے، دل کے اندر کیا ہے، حرکت پیدا ہو جائے، کہ جب شہوت ہوتی ہے تو دل کے اندر ایک حرکت بھی پیدا ہوتی ہے انتشار اعلیٰ کے ساتھ ساتھ۔ تو عورت کے اندر چونکہ اعلیٰ ہے نہیں، انتشار اعلیٰ کا تحقق ہوگا نہیں، تو اس لیے صرف کیا ہوگا کہ دل کے اندر حرکت پیدا ہو۔ وہ صحیح، وہ صحیح کہنے کا مطلب جب بھی اس طرح سے کہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ کسی نے ٹانگ اڑائی ہے، کسی اور کا کوئی قول اس میں ہے، چلیے یہ نکل گیا ٹانگ اڑائی، اس کو اسے مت سمجھیے گا، دلیل کی بنیاد پر وہ جو بھی کہتا ہے وہ کہتا ہے۔ بہرحال جہاں بھی کہیں آئے تو سمجھ جائے کہ وہاں کسی اور کا کوئی قول ہے جو یہاں پر معتبر نہیں ہے، متبع نہیں ہے۔ وہ کیا ہے، وہ یہی ہے کہ اور مرد کے لیے بھی یہی کہا انہوں نے کہ صرف دل کے اندر حرکت پیدا ہو جائے تو کہا جائے گا کہ شہوت پیدا ہوگی، لیکن اعتبار اس کا نہیں، اعتبار کس کا ہے، صحیح قول یہی ہے۔ والمعتبر النظر الى الفرج الداخل، اور دیکھنا جو معتبر ہے وہ معتبر فرج داخل کو دیکھنا ہے، مطلب جو ہے اس کے اوپر والے حصے کو دیکھنا نہیں بلکہ فرج داخل کو دیکھنا ہے۔ ولا يتحقق ذلك الا عند اتقائها، اور یہ دیکھنا فرج داخل کو دیکھنا یہ متحقق نہیں ہوگا مگر عورت کے ٹیک لگا کر بیٹھنے کے وقت، کھڑی ہے تو نہیں ہوگا، سیدھے بیٹھی ہوئی ہے تو نہیں ہوگا، ٹیک لگا کر جب بیٹھے گی تبھی جبھی ہوگا۔ اور ایسا بیٹھنا یہ کب ہوگا، یہ بہت جب یہ
اجنبی لوگوں سے خلوت میں ہو، اجنبی وہاں پر کوئی نہ ہو، جب ایسا ہو سکتا ہے۔ ولو مسا، اب ایسی صورت میں اگر کوئی اجنبی دیکھ لے تو پھر یہ سبب داعی الی الوطی ضرور ہوگا۔ ولو مسا فانزل، اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر کسی نے شہوت کی نظر سے دیکھا تو آپ کہتے ہیں کہ یہ سبب داعی الی الوطی ہے، اس وجہ سے اس کو وطی کے قائم مقام کرتے ہوئے حرمت مصاہرت کا ثبوت ہو جائے گا۔ لیکن اب مسئلہ یہ کہتا ہے کہ دیکھا اور دیکھتے ہی شہوت اتنی غالب تھی، شہوت اس کے اندر اتنی غالب تھی کہ شہوت کے ساتھ دیکھتے دیکھتے ہی بغیر کچھ کیے ہوئے انزال ہو گیا، یا ایک ہی چھوا اور چھوتے ہی انزال ہو گیا، اسے کچھ کیا نہیں، چھوتے ہی انزال ہو گیا، تو اب آیا اس چھونے اور اس دیکھنے کو وطی کے قائم مقام کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ تو دیکھیے اس دیکھنے اور چھونے کو وطی کے قائم مقام اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ یہ دیکھنا اور یہ چھونا سبب داعی الی الوطی ہے، وطی کی جانب داعی، یعنی وطی کا تحقق بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر دیکھنے ہی کی وجہ سے کیا ہو جائے، انزال ہو جائے، تو اب آگے وطی کی صورت بن سکتی ہے، دیکھا اور دیکھتے ہی انزال ہو گیا، تو اب آگے یہ دیکھنا آگے وطی کی جانب داعی ہو سکتا ہے۔ اب کیا، اب تو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا اسے، اب تو دیکھنا، کیونکہ شہوت اس کی سرد پڑ جائے گی، اور جب شہوت اس کی سرد پڑ گئی تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا، وہ دیکھنا بھی گوارا، اپنا کام بھاگ جائے گا، وہ ہٹ جائے گا وہاں سے، چھوڑ دے گا اسے۔ تو اس وجہ سے مفتابی قول کے مطابق یہ ہے کہ اگر دیکھنے سے یا چھونے سے انزال ہو جائے تو اس دیکھنے اور چھونے کو وطی کے قائم مقام سبب داعی الی الوطی نہیں مانا جائے گا، اس وجہ سے اس صورت میں حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی۔ لیکن ایک قول یہاں پر بھی ہے اس کے خلاف، وہ یہ کہ نہیں، اس کو بھی اس کے قائم مقام مانتے ہوئے حرمت مصاہرت کا سبب اسے مانیں گے۔ ولو مسا، اور اگر چھوا، فانزل فقد قیل انہ یوجب الحرمت، تو یا پھر انزال ہو گیا تو کہا گیا کہ یہ چیز حرمت مصاہرت کا باعث بنے گی، حرمت مصاہرت کو واجب کرے گی، کہا گیا، قیلا ضعیف قول، والصحیح انہ لا یوجبھا، اور صحیح قول یہ ہے کہ یہ حرمت کی موجب نہ ہوگی، کیوں؟ لأنہ بالانزال تبین انہ غیر مفض الی الوطی، اس لیے کہ جب انزال ہو گیا تو انزال کی وجہ سے اب یہ تو بالکل واضح ہو گیا کہ یہ دیکھنا، یہ چھونا مفضی الی الوطی نہیں ہے، مفضی الی الوطی، اب یہ چھونا نہیں رہ گیا۔ وعلی ھذا اتیان المرأۃ فی الدبر، اور اسی اختلاف پر کیا ہے، مرد کی عورت کے پاس اس کی دبر میں آنا بھی ہے، یعنی عورت سے اس کے دبر میں وطی کرنا بھی ہے، کہ عورت سے اگر اس کے دبر میں وطی کیا، وطی کرنا تو شہوت کے ساتھ ہی ہوگا، اس کی دبر میں وطی کیا تو اب اگر انزال بھی ہو گیا تو یہ موجب حرمت مصاہرت نہیں ہے، کیونکہ اس وطی سے حرمت مصاہرت کا ثبوت نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی خبیث نے کسی مذکر کے ساتھ اغلام کیا اور یہ کیا نام ہے، یہ غلط فعل کیا تو اس سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی، اس سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ جزئیت وغیرہ کا وہی نہیں ہے۔ تو اب اگر عورت کے ساتھ اس نے بدفعلی کی، بدفعلی سے تعبیر، بدفعلی کی اور انزال ہو گیا، تو کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو قائم مقام وطی کے نہیں قرار دیا جائے گا، اب سبب داعی الی الوطی سے نہیں مانا جائے گا۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں چھونے سے انزال ہو جائے تو وہ بھی کیا ہے، حرمت مصاہرت کا موجب ہے، تو ان کے نزدیک کی صورت میں بھی کیا حرمت مصاہرت کا موجب ہوگا۔ اور اگر وطی کی اور انزال نہیں ہوا اور تو ایسی صورت میں اسے وطی کے قائم مقام مان کے حرمت مصاہرت کا موجب مانیں گے۔ ہاں یہ مسئلہ بھی اسی میں آئے گا، فرج داخل کو دیکھے کیوں نہیں ثابت ہوگی، منتشر نہیں ہوتا ہے، نامرد ہے، ہاں تب نہیں ہوگی، ہاں تب نہیں ہوگا، اعلیٰ ہے اگر اور انتشار نہیں ہوا
حرمت مسارت ثابت نہیں ہوگی، اور اگر آلہ ہے کٹا ہوا ہے ثابت ہو جائے گی، جو ہے اتنا ہی انتشار ہوگا، مقطوع الذکر اگر ہے۔ چلیے، وَإِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا، اور جب کسی نے اپنی بیوی کو طلاق بائن دے دی جس کے اندر رجعت نہیں کر سکتا، اب اگر واپس لینا چاہتا تو نکاح کرنا پڑے گا، یہ طلاق بائن ہے۔ اور رجعیًا، یا طلاق رجعی دی تو طلاق رجعی میں پھر اب بغیر اس کی مرضی کے واپس لے سکتا ہے۔ تو کریں اس طرح سے اگر طلاق دے دی کہ جس میں وہ عدت گزار رہی ہے، لم یجوز لہ ان یتزوج باختها حتی تنقضی عدتها، تو اس مرد کے لیے، طلاق دینے والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کی بہن سے نکاح کرے اس کی عدت گزرنے سے پہلے یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے۔ جب عدت گزر جائے گی تو اس کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمع بین الاختین لازم آئے گا، کیونکہ وہ من وجہ نکاح میں ہے، من کل الوجوہ نکاح سے منقطع نہیں ہوئی ہے، من کل الوجوہ نے من وجہ نکاح سے منقطع ہوئی ہے، اور من وجہ نکاح سے منقطع نہیں ہوئی، نکاح میں ہے، تو اس لیے جمع بین الاختین ہو جائے گا، یہ جائز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک امتی کے لیے 4 سے زیادہ بیویوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے، لہذا اب اگر 4 بیویاں اس کی ہیں، ان میں سے ایک بیوی کو اس نے طلاق دے دی، 3 بچی نا، لیکن اگر وہ عدت کے اندر ہے تو 4 بچی کہا جائے گا۔ ایک کو طلاق دے دی تو 3 تو من کل الوجوہ نکاح میں ہے، اور جو چوتھی مطلقہ ہے وہ من وجہ نکاح میں ہے، لہذا اس کے من وجہ نکاح میں ہوتے ہوئے، یعنی عدت کے اندر ہوتے ہوئے آپ کسی اور سے اگر نکاح کرتے ہیں تو ایک نکاح میں 5 کو جمع کرنا لازم آئے گا۔ اس لیے جب تک اس کی عدت گزر نہ جائے، من کل الوجوہ نکاح سے نکل نہ جائے، اس وقت تک آپ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں، تاکہ 4 سے زیادہ سے نکاح کرنا لازم نہ آئے۔ دیکھیے، وقال الشافعی، اور امام شافعی نے فرمایا، ان کانت العدت عن طلاق بائن او ثلاث، کہ اگر یہ عدت طلاق بائن کی ہو یا 3 طلاق کی ہو، یجوز، تو جائز ہے کہ وہ عدت کے اندر اس کی بہن سے نکاح کرے۔ جب یہ جائز ہوگا تو عدت کے اندر 5ویں سے نکاح کرے، کیونکہ اب یہ اس کا اعتبار ہی نہیں کر رہے۔ دیکھیے، لانقطاع النکاح بالکلیت اعمالا للقاطع، بالکلیہ نکاح کے منقطع ہو جانے کی وجہ سے قاطع نکاح کو مؤثر بناتے ہوئے، اسے عمل دلاتے ہوئے۔ قاطع نکاح کیا ہے؟ طلاق۔ یہ جو طلاق واقع ہوئی ہے طلاق رجعی نہیں ہے، کیا ہے؟ طلاق رجعی نہیں ہے، بلکہ طلاق بائن ہے یا طلاق ثلاث ہے۔ طلاق بائن ہے تو نکاح منقطع ہو گیا، اس طرح سے منقطع ہو گیا کہ اب اس کے لیے حلال کب ہوگی؟ جب پھر سے نکاح کرے۔ اور اگر طلاق ثلاثہ ہے تو ایسی صورت میں اس کا نکاح اس سے وہ اس کے لیے حلال کب ہوگی؟ ایک عمل اور بڑھانا پڑے گا، حلالہ کو بھی بڑھانا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد نکاح کرنا پڑے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو قاطع نکاح تھا اسے مؤثر مانا گیا، اسے عمل دلایا گیا، لہذا اس وجہ سے اس معاملے میں، حرمت کے معاملے میں نکاح کیا ہو گیا؟ بالکلیہ منقطع ہو گیا۔ نکاح جو ہے بالکلیہ منقطع ہو گیا، یہ امام شافعی مانتے ہیں۔ اور جب بالکلیہ منقطع ہو گیا تو عدت میں ہوتے ہوئے دوسری سے نکاح کر سکتا ہے یا اس کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے، جمع بین الاختین لازم نہیں آئے گا۔ ولہذا لو وطیہ، تو اس میں امام شافعی نے صرف یہ دیکھا کہ اب اس سے وطی کرنا حلال نہیں رہ گیا۔ کب حلال ہوگا؟ پھر سے نکاح کرے۔ پھر سے نکاح کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ پہلا نکاح ختم، تب نہ پھر سے نکاح ہو رہا ہے۔ ہاں، طلاق رجعی اگر ہے تو طلاق رجعی میں اس سے وطی کرنا حلال ہے، کیونکہ جیسی وطی کرے گا تو یہی وطی کرنا کیا ہو جائے گا؟ رجعت ہو جائے گا، نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس میں تو واضح ہے کہ بالکلیہ نکاح منقطع نہیں ہوا ہے۔ اور ان صورتوں میں کیا ہے؟ پھر حلت اسی وقت ہوگی جب پھر سے نکاح کرے، اور پھر سے نکاح سے حلت کا تحقق یہ بتا رہا ہے کہ پہلا نکاح ختم۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں وَلِهَذَا لَوْ وَطِيَهَا مَعَ الْعِلْمِ بِالْحُرْمَةِ يَجِبُ الْحَدُّ،
یہی وجہ ہے نکاح چونکہ بالکلیہ منقطع ہو جا رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر اس متعلق نے اس متعلقہ سے وطء کی حرمت کا علم ہوتے ہوئے بھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اب اس کے اوپر حرام ہو گئی ہے، پھر بھی اس نے اس سے وطء کر لی، یجب الحد، تو حد واجب ہو جائے گی، یعنی حد زنا واجب ہو جائے گی اس کے اوپر۔ دیکھیے حد زنا بہت بڑی چیز ہے نا، حد کوئی بھی حد ہو یہ بہت بڑی چیز ہے، اور حدود کے لیے آیا ہے کہ یہ حدود شبہات سے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ کس سے؟ شبہات سے بھی ختم ہو جائے، اگر کوئی شبہہ پیدا ہو گیا حد جاری نہیں کی جائے گی۔ تو اس لیے کیا کہا کہ اگر اس سے معلوم ہے کہ یہ حرام ہو گئی ہے، اب اس کے لیے حلال نہیں رہ گئی ہے، اور پھر اس نے کیا کر لیا؟ وطء کر لیا، تو اب شبہہ ختم ہو گیا، زنا ہونے میں شبہہ ختم ہو گیا، اس لیے کہ لہذا اس کے اوپر حد جاری ہوگی۔ اور اگر اسے معلوم نہیں کہ یہ میرے اوپر حرام ہے اور اس نے وطء کر لی تو اب شبہہ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ زنا کے اندر شبہہ ہو گیا، زنا نہیں ہوا بلکہ شبہ زنا یہ ہوا، اس وجہ سے حد تو جاری نہیں ہوگی، دوسری چیزیں ہو سکتی مگر حد جاری نہیں ہوگی۔ تو اب دیکھیے یہ جانتے ہوئے کہ حرام ہے اور اس نے اس متعلقہ سے جو بطور بائن یا بطور ثلاث ہے وطء کر لی، تو اس کے اوپر حد جاری ہو رہی ہے۔ تو حد جاری ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے اس سے زنا کیا، یہ نہ ہوگا حد زنا نہ جاری ہوگی تو زنا کا بھی تحقق ہو جائے، اور آپ کہیے کہ نکاح بھی باقی ہے، تو ایسا کیسے ہوگا؟ نکاح باقی اگر رہے گا تو زنا کا تحقق ہوگا ہی نہیں، زنا کا تحقق نہیں ہو سکتا ہے۔ تو امام شافعی کی یہ دلیل ہے، وَلَنَا أَنَّ نِكَاحَ الْأُولَى قَائِمٌ لِبَقَائِ أَحْكَامِهِ، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ پہلی والی بہن کا نکاح قائم ہے، من کل الوجوہ نہیں، من بعض الوجوہ۔ کیسے قائم ہو جائے؟ دلیل کیا دیں گے آپ؟ لبقائے احکامہ، کیونکہ اس نکاح کے احکام باقی ہیں ابھی۔ وہ احکام کیا ہیں؟ کالنفقۃ والمنع والفراش، جیسے کہ نفقہ، کہ جب تک عدت کے اندر ہے شوہر کے اوپر اس کا خرچہ دینا ہے، اس کا کھانا دینا، کپڑا دینا، رہنے کی مکان دینا، ساری چیزیں دینی۔ والمنع، اور منع کا اختیار بھی، جو نکاح کی وجہ سے شوہر کو اس بات کا حق ملتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو گھر سے باہر نکلنے سے روک سکتا ہے، تو وہ اختیار ابھی بھی ہے عدت کی حالت میں بھی۔ والفراش، اور فراش بھی قائم ہے۔ فراش کا مطلب کیا ہو گیا؟ عورت کا ایسی حالت میں ہونا، اس کی اس حیثیت میں اس کا ہونا کہ اگر کوئی اولاد پیدا ہو تو جو اس کا شوہر ہے اس کے لیے اس کا نسب ثابت ہو جائے، اس سے اس کا نسب ثابت ہو جائے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فراش کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں دیکھیے کیا ہے کہ اگر اس عورت کو طلاق دینے کے دن سے لے کر کے 2 سال کے زمانے کے اندر پورا 2 سال ہونے پر نہیں، یا 2 سال سے زیادہ پر نہیں، 2 سال کے اندر اگر کوئی اولاد پیدا ہوتی ہے تو اس صورت میں اس اولاد کا نسب اس متعلق سے جڑے گا، یعنی یہ باپ بنے گا اور وہ بیٹا بنے گا، اگر 1-2 سال کے اندر ہوتی ہے۔ کیونکہ کوئی بچہ رحم کے اندر، آگے بات آئے گی ہو سکتا کہیں، رحم کے اندر 2 سال سے زیادہ، یعنی حمل قرار پانے کے بعد 2 سال سے زیادہ وہ نہیں رہ سکتا ہے، 2 سال کے اندر وہ نکلا، اور کم سے کم 6 مہینہ ہے۔ چلیے، تو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھیے فراش بھی ثابت ہو رہا ہے، 2 سال کے اندر، تو یہ بھی اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ حکم نکاح من وجہ باقی ہے۔ والقاطع تحبس، وطء اس سے حرام نہیں، حلال نہیں ہے، وطء صرف حرام ہو گئی ہے۔ والقاطع، اب رہی بات کہ قاطع کو عمل دلاتے ہوئے، یعنی قاطع نکاح یعنی جو طلاق ہے اس کو عمل دلاتے ہوئے بالکلیہ منقطع مانا ہے، کہہ رہے ہیں کہ اور اس کا عمل مؤخر ہو گیا ہے، نکاح کا جو عمل ہے بالکل الوجوہ وہ مؤخر ہو گیا، ان معاملات میں کہاں جو ہے اس کا عمل ہو رہا ہے۔ اگر اس کا عمل پورے طور سے ہوتا تو نفقہ بھی دینا نہیں ہوتا، اسے روکنے کا حق بھی نہیں ہوتا، 2 سال کے اندر کوئی اولاد پیدا ہوتی تو اس کا نسب بھی اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان احکام میں کیا ہوا کہ جو قاطع یعنی طلاق کا اثر ہے وہ مؤخر ہو چکا ہے۔ ولہذا بقی القید، یہی وجہ ہے کہ اس کا عمل جب مؤخر ہو گیا، اس کا اثر، عمل کا مطلب اس کا اثر، یہی وجہ ہے کہ قید کا حکم باقی ہے۔ قید کا مطلب کیا ہوا؟ شوہر کو اسے روکنے کا حق ہے،
والحد، اب رہی بات حد کیوں پھر جاری ہوتی ہے؟ جب من بعض الوجوہ نکاح کا حکم ہے تو ایسی صورت میں حد تو جاری نہیں ہونی چاہیے. من بعض الوجوہ نکاح میں جب ہے وہ تو شبہ وطی تو ہوگا، زنا نہیں ہوگا بلکہ شبہ زنا ہوگا، اور شبہ زنا کی وجہ سے حد جاری نہیں ہوتی ہے. تو اس کا یہ جواب دے رہے ہیں کہ دیکھیے والحد لا یجب. جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ رہی بات حد کی تو ہم اس تعلق سے یہ کہنا چاہیں گے کہ جو مبسوط، جسے اصل کہتے ہیں، امام محمد کی کتاب مبسوط ہے جس کو اصل بھی کہتے ہیں، اس کے اندر جو کتاب الحدود ہے، کتاب الحدود جہاں پر ہے حدود کا تذکرہ آیا ہے، وہاں پر تو صراحت کے ساتھ اس بات کا ذکر ہے کہ اس صورت میں اگر وطی پائی جائے تو حد اس کے اوپر جاری ہوگی، صراحت کے ساتھ ہے. لیکن کتاب الطلاق کے اندر ایسی بات ذکر کی گئی ہے، کتاب الطلاق کے اندر ایسی بات ذکر کی گئی ہے کہ اگر اس پر غور کیا جائے تو اس سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ حد جاری نہیں ہوگی. کیا ہوگی؟ حد اس کے اوپر جاری نہیں ہوگی. دیکھیے تو اس کی جانب اگر ہم نظر کریں تو ہماری جانب سے جواب یہ ہوگا کہ حد جاری نہیں ہوگی، لیکن اس پر تو عمل نہیں کر سکتے، تو اشارے سے ہے. جبکہ کتاب الحدود میں جو حدود کو بیان کرنے ہی کے لیے قائم کی گئی ہے تو اس میں تو صاف صاف صراحت کے ساتھ ہے کہ اس صورت میں طلاق دے دیے، طلاق مغلظہ ہو، 3 طلاق والی عدت گزار رہی ہو اور اس متعلق نے اس متعلقہ سے وطی کر لی تو ایسی صورت میں یہ زنا ہے اور اس کے اوپر حد جاری کی جائے گی. تو عمل تو اسی کے اوپر ہوگا، لیکن اس سے اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم اس کی جانب نظر کریں تو پھر ایسی صورت میں اس کے اوپر حد جاری نہیں ہوگی. لہٰذا ہماری جانب سے آپ کے اس حد کے جاری ہونے کا جو سوال تھا اس کا جواب ہو گیا. لیکن جب آگے بڑھیں گے اس میں پہنچیں گے تو حد جاری ہوگی، تو اس لیے ہم یہ مان کر کے جواب دیں گے کہ حد جاری ہوگی. حد والے کے جریان کو آپ کا جو قول اعتراض ہے اسے ہم مان رہے ہیں اور اسے مانتے ہوئے ہم جواب دیں گے. دیکھیے وہ کیا ہے کتاب الطلاق کے اندر جس سے اشارۃ النص سے ثابت ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ایک 3 طلاق والی مطلقہ ہے، معتدہ ہے، عدت گزار رہی ہے، اور پھر اسے بچہ پیدا ہوگا. اب بچہ پیدا ہوا 2 سال کے بعد، 2 سال پورے ہونے پر یا ایک ہی 2 سال سے زائد بچہ پیدا ہوا، تو اس میں دیا ہے کہ اب ایسی صورت میں اس لڑکے کا نسب اس متعلق سے ثابت نہیں ہوگا. اسی میں قید لگی ہے ان انکرا، کیا کہ اس لڑکے کا نسب اس سے ثابت نہیں ہوگا اگر وہ انکار کرے. یہ بات دیکھیے کس پر ہو رہی ہے؟ بات اس پر ہو رہی 2 سال سے زائد. اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ 2 سال کے اندر ہی بچہ پیٹ سے نکل جائے گا. 2 سال سے زیادہ وہ نہیں رہ سکتا ہے، نہ پورے 2 سال تک رہ سکتا ہے. 2 سال کے اندر ہی وہ نکل جائے گا. تو اب اگر طلاق آج دیا ہے اور آج کے طلاق دینے کے بعد سے 2 سال 2 دن یا 1 دن پر ولادت ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے؟ ولادت ہو رہی ہے، تو اب اس کا بچہ ہوگا؟ اس کا بچہ نہیں ہوگا. تو اسی کو کہا کہ اس صورت میں اس کا نسب اس سے ثابت نہیں ہوگا اگر یہ انکار کرے. اگر شوہر انکار کرنا نہیں میرا بچہ نہیں ہے تو نسب ثابت نہیں ہوگا. اتنا ہی ذکر ہے اس کے اندر، اس میں کتاب الطلاق کے اندر. تو اس سے اشارہ مل رہا ہے نا، کیا اشارہ مل رہا ہے کہ اگر یہ انکار نہ کرے بلکہ دعویٰ کرتا نہیں میرا بیٹا ہے تو اشارۃ النص سے ثابت ہو رہا کہ اس کا نسب اس سے ثابت ہو جائے گا. اور نسب جب ثابت ہوگا تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ وطء کب ہوئی ہے؟ طلاق کے کم سے کم 1 دن کے بعد ہوئی ہے. یہ ماننا پڑے گا نا، کیونکہ یہ تو طے ہے، مسلمہ ہے کہ 2 سال سے زیادہ نہیں رہ سکتا ہے. تو 2 سال 1 دن پر اگر ہوا تو کم سے کم اتنا ماننا پڑے گا کہ اس کی جانب سے اس سے وطء جو ہوئی ہے وہ طلاق کے کم سے کم 1 دن بعد ہوئی ہے. اب طلاق کے بعد وطء ہو رہی ہے اور اس وطء سے بچہ پیدا ہو رہا ہے، اور اشارۃ النص بتا رہی ہے کہ اگر یہ دعویٰ کر لے کہ میرا بچہ ہے، ہاں بھائی تمہارا ہی بچہ ہے، شریعت مان لے رہی ہے. تو بھائی کیسے اس کا بچہ مان لے گی جب زنا ہوگا؟ اگر اسے آپ زنا مان رہے ہیں، بھائی زنا ہی نہیں ہوا آپ کے کہنے کے مطابق، حد جاری ہو رہی ہے.
آپ کہہ رہے ہیں، اور یہاں پر نسب بھی ثابت ہو رہا ہے۔ نسب کب ثابت ہوگا؟ اسی وقت ثابت ہوگا جبکہ اسے زنا نہ مانی، اس لیے کہ زنا سے نسب ثابت نہیں ہوتا ہے، تو ماننا پڑے گا کہ یہ زنا نہیں ہے، اور جب زنا نہیں تو حرمت زنا نہیں، حد زنا نہیں، کہ ایسی صورت میں حد زنا کی حد لگا دیں گے؟ نہیں لگائیں گے۔ لیکن یہ صراحت نہیں ہے، یہ اشارہ ہے، اشارے سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف کتاب الحدود میں جائیں گے تو صاف صاف صراحت ہے کہ 3 طلاق والی معتدہ عدت گزار رہی تھی اور اس کے متعلق نے اس سے وطی کر لی تو حد زنا اس کے اوپر ہوگی، زنا ہوگا وہ۔ چلیے تو اب اس کا جواب ہمیں دینا ہے۔ دیکھیے والحد لا یجب علی اشارت کتاب الطلاق، اور حد کتاب الطلاق کے اشارت النفس کی بنیاد پر واجب نہیں ہوتی ہے۔ اگر اس کو لیتے ہیں تو پھر جواب ہو گیا آپ کا، اب آگے کچھ جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ والا عبارت کتاب الحدود، اور مبسوط کی کتاب الحدود کی عبارت النص کی بنیاد پر یجب، حد واجب ہوتی ہے۔ اب جواب دیجئے اس کا، حد واجب ہوگی اس کو مان کر کے آپ کو جواب دینا پڑے گا نا۔ کہہ رہے ہاں جواب اس کا ایک لأن الملک قد زال فی حق الحل، اس لیے حد واجب ہو رہی ہے کیونکہ ملک یعنی ملک بضاعہ یہ حلت کی حق میں زائل ہو چکی ہے۔ ملک اس کو جو اس کے اوپر تھی، بہت ساری ملکیت تھی، اس کو روکنے کا مالک ہے، روک سکتا ہے وہ، اور اس کا خرچہ بھی اسے دینا ہے، لڑکا پیدا ہو تو اس کا ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو کہہ رہے کہ اس بنیاد پر حد واجب ہو رہی ہے کیونکہ اس کی ملک حلت کی حق میں یعنی حلت وطی کی حق میں زائل ہو چکی ہے، تو اس کے حق میں زائل ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر حد جاری ہوگی اور اس کو زنا قرار دیں گے۔ فیتحقق الزنا، لہذا زنا کا تحقق ہوگا۔ اور اس کے علاوہ دوسری جو باتیں ہیں، دوسرے جو احکام ہیں، نفقہ وغیرہ اور منع وغیرہ، فراش وغیرہ، کہ ولم یرتفع فی حق ما ذکرنا، اور باقی جو احکام ہم نے ذکر کیے ہیں ان کے حق میں یہ ملک مرتفع نہ ہوگی، زائل نہ ہوگی۔ فیصیر جامع، لہذا احتیاطاً وہ کیا ہوگا؟ جامع بین الاختین فی النکاح ہوگا۔ جامع ہوگا مطلب کیا ہوا؟ جامع بین الاختین فی النکاح، کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنے والا ہوگا، اور جمع کرنا یہ جائز نہیں، لہذا اس کا نکاح متحقق